Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the French Revolution in detail. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ आएंगे, उसके बाद हम काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सब को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं कि रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं. रिवॉल्यूशन इज अ फाइट अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम, द सोशल सिस्टम, द रिलीजियस सिस्टम और द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अ कंट्री टू चेंज द अनबियरेबल सिस्टम कंप्लीटली. कहते हैं कि रिवॉल्यूशन एक जंग है किन के खिलाफ, जो गवर्नमेंट की नाइंसाफियां हैं उसके खिलाफ और रिलीजियस नाइंसाफियों के खिलाफ ये एक जंग है. सिंपली इसका मतलब ये है कि जब एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक रिलीजियस सिस्टम, एक सोशल सिस्टम अपनी हदूद से तजव्वुज़ कर जाए और लोगों को अपने हकूक ना दें, लोगों पर बेजा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करें और जब लोगों के लिए वो कवानीन बर्दाश्त से बाहर हो जाएं और लोग जब उन सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं तो इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं. रिवॉल्यूशन के लिए एक बंदे की नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की ज़रूरत होती है. इट हैज़ एन आइडियोलॉजी, विजन. कहते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है, इनकलाब जो है, ये एक विजन है. ये एक बंदे की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की विजन होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब एक सोसाइटी में, एक मुल्क में लोगों पर बेजा कवानीन अप्लाई होने लगे, उनके हकूक हुकूमत छीनना स्टार्ट कर ले और अमीर अमीर तर होता जाए, गरीब गरीब तर होता जाए, तो उस वक्त एक बंदा होता है जो कि इन सब चीज़ों पे नज़र रखता है और लोगों को अपने साथ मिलाता है कि अब हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हमने अपनी मुल्क में, अपनी सोसाइटी में इस चीज़ का ख़ात्मा करनी है कम्प्लीटली. तो इसलिए कहते हैं कि ये एक आइडियोलॉजी होती है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. इट इन्वॉल्व्स द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, बी इट कॉमनर्स, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास. दोस्तों कहते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें डिफरेंट क्लासेस के लोग शामिल होते हैं. जैसा कि यहाँ पे कॉमनर्स का जिक्र है, मतलब जो लो क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग मतलब जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं, और अपर मिडिल क्लास और थोड़ा उससे जो अमीर तबका होता है ना, ये सारे मिल के उस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं. जो अमीर तबका होता है ना, अपर क्लास के लोग, उनके खिलाफ. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी अगर किसी ने गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की है, अपने मुल्क के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, वो अपर तबके के लोगों ने की है. ठीक है, अपर मतलब जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं, किंग्स होते हैं, जर्नल होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, गरीबों को लूटा है. आप लोग पाकिस्तान को देखें, नवाज शरीफ ने इसको अलग से लूटा है, जरदारी ने अलग से लूटा है, बाजवा ने अलग से लूटा है, मुशर्रफ ने अलग से लूटा है. इन लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में जजीरे खरीदे हैं, बड़े बड़े मॉल्स खरीदे हैं, मार्केट्स हैं इन लोगों के वहाँ पे. तो ये जो उन लोगों की बाहर की जो असासे है, जो मार्केटें हैं, जो जजीरे हैं, ये इन लोगों ने कहाँ से ख़रीदे हैं? ये इन लोगों ने पाकिस्तान की गरीब आवाम को लूट कर और IMF से इन लोगों ने कर्जे लिए हैं, जो कि पाकिस्तान के गरीब आवाम पर बोझ बन गया है. और इन लोगों ने उन कर्ज़ों से अपने लिए बाहर ममालिक में अपार्टमेंट्स ख़रीदे हैं, जजीरे ख़रीदे हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स, मार्केट्स हैं इन लोगों के वहाँ पे. तो अब इन लोगों से अपना हक छीनने के लिए लोगों को क्या करना होगा? इनकलाब लानी होगी, रिवॉल्यूशन लानी होगी, इन लोगों के असासों को छीनना होगा, इन लोगों से अपने हकूक को छीनना होगा. तो दोस्तों इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन. अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ. French Revolution was an effort to change the system which includes aristocratic dominance over common mass of France. यहाँ पे कहते हैं कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, फ्रांस में जो इनकलाब आया था, ये लोअर क्लास के लोगों ने, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों ने मिलकर, जो एरिस्टोक्रेट थे, मतलब जो गवर्नमेंट चलाते थे, उनके खिलाफ ये लोग उठ खड़े हुए थे. वो क्यों उठ खड़े हुए थे, वो सारा का सारा किस्सा हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. नाव अब आते हैं मेन स्टोरी की तरफ. The story starts from 1783 when King Louis XVI sent army forces, ammunition, money and food for helping America during American Revolution 1771 to 1783. जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है
اس کے پیچھے بہت زیادہ ریزنز ہوتے ہیں، بہت زیادہ وجوہات ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک میں نظام صحیح سے چل رہا ہے، لوگوں کو اپنے حقوق مل رہے ہیں، لوگوں کو مذہبی آزادی ہے، گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، اس بیچ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم اس گورنمنٹ کو گرانا چاہتے ہیں، یا لوگ ویسے ہی انقلاب سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ ریزنز تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوئی اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز تھے، جیسا کہ فرسٹ ریزن یہ ہے کہ 1783 میں کنگ لیس نے جو امریکن ریولوشن میں لوگ لڑ رہے تھے ان کے ہیلپ کے لیے اس نے آرمی کے فورسز بھیج دیے، ان کو اسلحہ بھی دے دیا، ان کو پیسے بھی دیے اور خوراک کے سامان بھی دے دیے۔ اب کنگ لیس نے تو فورسز بھیج دیے لیکن اس کے ریزلٹس کیا آئے آگے دیکھتے ہیں۔ In 1733 when France was already going through economic crisis, in order that King Louis XVI step of helping America in American Revolution through various resources proved to be a disaster for France and made the condition worse there۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب 1783 میں اس نے اپنی آرمی فرانس بھیجی اور ان کو پیسے بھی دیے، خوراک کی سامان بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، اب فرانس پہ اس کی یہ ایفیکٹس پڑے کہ آلریڈی فرانس میں لوگ غربت کی زندگی جی رہے تھے، بہت زیادہ اکنامک کرائسس تھی وہاں پہ، اور اوپر سے اس نے یہ بوجھ بھی ڈال دیا۔ تو جب اس نے یہ بوجھ اپنے لوگوں پر ڈال دیا تو یہ چیز لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب گورنمنٹ کی رولز اینڈ ریگولیشنز لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے تب ہی لوگ انقلاب کا سوچتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے جب اپنی فورسز وہاں پر بھیج دیے اور اپنے ملک سے ان لوگوں کے لیے خوراک اور پیسے بھیج دیے تو اس کے اپنے ملک کے لوگوں کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ بھوکے پیٹ سوتے تھے، لوگوں کے روزگار ٹپ ہو گئے تھے، لوگوں کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں مل رہی تھی، مطلب اپنے لوگوں کو اس بندے نے ایکسٹریم ٹینشن میں ڈال دیا۔ دوستوں یاد رہے کہ صرف اور صرف یہ کاز نہیں تھا کہ لوگ غربت کی زندگی جی رہے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کازز تھے، ان کو ہم اب ون بائی ون ایکسپلین کریں گے۔ اب آتے ہیں مین کازز کی طرف۔ There were several causes of French Revolution۔ کہتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کے پیچھے بہت زیادہ ریزنز تھے۔ پہلے ہے ہمارے ساتھ سوشل کازز۔ دوستوں آپ لوگ اس ٹیکسٹ کو خود پڑھیں کیونکہ اگر میں اس کو ریڈ کروں گا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن سے پہلے یہ جو فرینچ سوسائٹی تھی اس میں بہت زیادہ ان ایکویلٹیز تھی، غریب غریب تر ہوتا جا رہا تھا، امیر امیر تر ہوتا جا رہا تھا۔ امیر کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، ایک امیر آدمی کے اخراجات پورے سٹی کے لوگوں کے اخراجات سے بڑھ گئے تھے، اور جو لوگ چرچ سے تعلق رکھتے تھے اس وقت جو چرچ تھا وہ بھی بہت زیادہ ڈومیننٹ تھا، چرچ کے لوگ بھی بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جو چرچ کے لوگ تھے وہ لوگ بہت لگژریس لائف گزار رہے تھے، وہ ملک کو ہر طرف سے لوٹ رہے تھے جس طرح سے پاکستان کو لوگوں نے لوٹا، تو اس وقت فرانس کو بھی اس طرح سے یہ جو کلرجی لوگ تھے، یہ جو جرنیل تھے، یہ جو پولیٹیشنز تھے، یہ جو کنگ کوئنز تھے، یہ لوگ لوٹ رہے تھے۔ اور دوسری طرف جو غریب لوگ تھے، جو پیزنٹس تھے، ان کی زندگی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، ان کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا تھا۔ اور جب امریکن ریولوشن سٹارٹ ہوئی اس وقت تو بالکل بھی لوگوں کی جو برداشت کی حد تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو تھا غریب لوگوں کا حال، مطلب جو ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، جو محنت مزدوری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو مڈل کلاس کے لوگ تھے، مطلب ٹیچرز ہو گئے، پروفیسرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، ان لوگوں پر بھی اس گورنمنٹ نے اتنے ٹیکسز لگائے تھے کہ ان کا حال بدحال ہو گیا تھا۔ جو ہائی کلاس کے لوگ تھے، جو ایرسٹوکریٹس تھے، وہ ان لوگوں کو ذلیل بھی کرتے تھے، ان لوگوں کی بالکل رسپیکٹ کرتی ہی نہیں تھے۔ اور اس وقت کی جو مین پاور تھی نا وہ تھی کلرجی، چرچ تھا۔ چرچ انتہائی کرپٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو سوشل ان ایکویلٹی تھی غریب اور امیر کے درمیان، یہ ایک چیف کاز تھا فرینچ ریولوشن کا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، پولیٹیکل کازز۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس وقت فرانس میں سیاست کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا قانون بنایا ہوا تھا، جو ہائی پوسٹ تھے ان کو لوگ بیچتے تھے۔ مطلب آج کل جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی پیسوں پر بنتا ہے، اس کی بھی باہر سے نامینیشن ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی قابلیت پر CSS کا ایگزام بھی کلیئر کر لیتا ہے تب بھی اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں آگے لوگوں کو، کیونکہ اگر وہ پیسے نہیں دیتا ہے تو اس کو سلیکٹ نہیں کرتے۔ سیم لائک پاکستان، وہاں پر بھی جو ہائی پوسٹ تھے وہ بھیجے جاتے تھے۔ پورے ملک کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو تھا وہ کرپٹ ہو گیا تھا،
اور اس کے علاوہ جو کنگ لیس کی وائف تھی کوئین مور اینٹونیٹ، جو کہ انتہائی فضول خرچ قسم کی عورت تھی، وہ لگژریس لائف گزارنے کے لیے بہت زیادہ فضول خرچی کرتی تھی۔ اگر آپ لوگ اس عورت کی بایوگرافی دیکھیں گے تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قسم کی فضول خرچ عیاش عورت تھی۔ تو اس پولیٹیکل انارکی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے، بہت زیادہ تک چکے تھے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، اکنامک کازز۔ اس پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ جو کنگ لیس تھا یہ انتہائی جنگجو قسم کا انسان تھا۔ اس نے اس سے پہلے بھی کئی جنگیں لڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جو ملک کی خزانہ تھا وہ خالی ہو گیا تھا، اور لوگوں کی جو اکنامک کنڈیشنز تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اور دوسری طرف اس نے پھر سے امریکن ریولوشن میں بھی انوالومنٹ کر دی، اپنے فورسز بیچ دیے، پیسے بیچ دیے، خوراک کا سامان بیچ دیا، اسلحہ بیچ دیا، جس کی وجہ سے جو ملک کا نظام تھا وہ اور بھی بدتر ہو گیا، اور لوگوں کی جو اکنامیکل کنڈیشن تھی وہ اور بھی خراب ہو گئی۔ جب اس کی ملک کا خزانہ خالی ہو گیا، اب اس نے کیا کر دیا؟ اب اس نے لوگوں پر اضافی ٹیکسز لگا دیے اور بھی لوگوں پر بوجھ ڈال دیا، جس طرح کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 10 روپے کے ٹیبلٹس آپ کو 60 میں مل رہے ہیں اور 50 روپے کے ٹیبلٹس آپ کو 100 میں مل رہے ہیں۔ تو سیم لائک پاکستان، وہاں پر بھی یہی سسٹم سٹارٹ ہوا تھا۔ The monarchy spent too much money of luxurious immediate causes۔ دوستوں پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو کنگ تھا لیس، یہ انتہائی قسم کا برا انسان نہیں تھا، وہ لوگوں کی پرابلمز کو محسوس کرنے والا انسان تھا۔ لیکن اس کی جو وائف تھی اور اس کے ساتھ جو جرنیل تھے اور کوٹریز تھے وہ انتہائی قسم کے کرپٹ تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو چرچ کے لوگ تھے وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو خرچے ہے وہ کم ہو جائے، ان کی جو لگژریس لائف ہے اس میں کوئی کمی آ جائے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ بندہ مجبور تھا۔ اس پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اس ریولوشن کا جو مین کاز تھا نا، امیڈیٹ کاز، مطلب اچانک جو لوگوں میں ایک آگ بڑھ اٹھی نا، وہ ریزن یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کنگ لیس نے 3 جو اسٹیٹس تھے، مطلب جو کلرجی تھے، اور اس کے ساتھ جو نوبل تھے، مطلب جو ایرسٹوکریٹ جو گورنمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور 3rd اسٹیٹ مطلب جو غریب لوگ تھے، ان 3 اسٹیٹ کا اس نے ایک میٹنگ بلایا اور کہا کہ اس میٹنگ میں جو 3rd اسٹیٹ ہے، مطلب جو غریب لوگ ہیں، وہ اپنے پرابلمز کو شیئر کریں گے کہ ان لوگوں کو کون کون سے پرابلمز ہیں، کون کون سے پرابلمز کو وہ لوگ فیس کر رہے ہیں۔ تو اب اس نے میٹنگ تو بلایا، لیکن یہ جو 2 اسٹیٹس تھے، فرسٹ اور سیکنڈ، کلرجی اور نوبل، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ 3rd اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، مطلب جو غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کسی قسم کی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے، اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کی کوئی بات ماننی ہے اور نہ ہی سننی ہے۔ تو اب اس نے میٹنگ تو بلائی تھی، غریب لوگ تو آ کے جمع ہو گئے تھے۔ تو اب جب ان غریب لوگوں نے سنا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو امیر طبقہ ہے، جو کلرجی ہے، وہ لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لوگ تو پہلے ہی سے پریشان تھے، انہوں نے اپنا جو ٹیمپر تھا وہ کھو دیا، مطلب ان لوگوں کی جو کھوپڑیاں تھی وہ گم گئی، اور ان لوگوں نے اسٹوکریٹس اور کلرجی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ریولوشن سٹارٹ کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایکشن تھا، مطلب اس کلرجی اور نوبل لوگوں نے جو میٹنگ سے انکار کر دیا، یہ امیڈیٹ کاز تھا، مطلب لوگوں کا اچانک سے پارا چڑھ گیا اور ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مین ایونٹس کو پڑھیں گے کہ ریولوشن جب سٹارٹ ہوئی تو کیا ہوا، اس کنگ کا کیا ہوا، اس کوئین کا کیا ہوا، اور ریولوشن کے سربراہان کون تھے، ان کا کیا ہوا، اس کے علاوہ امیر طبقے کا کیا ہوا، غریبوں کا کیا ہوا، کنگ کون بن گیا، جرنیل کون بن گیا، ان جرنیلوں کا کیا ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ڈیٹیل سے سارا کا سارا جو قصہ ہے ان کو ایکسپلین کریں گے۔ تو دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہاں تک کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کریں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔